اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق مظفر میں ہماری بات چل رہی تھی تعریف کی قسموں کے بارے میں، جس میں ہم نے حد تام اور حد ناقص کو پڑھ لیا ہے۔ آج جو گفتگو ہمارے سامنے ہے باقی بچی اس کی تعریف کی قسموں میں، وہ ہے رسم تام اور رسم ناقص۔ یہاں پہ نوٹ کر لیں ایک چیز، ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے، لکھیے جلدی سے، ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کچھ ذاتیات سے تعریف کریں گے، جاؤ مانگو کسی سے، جب ہم کچھ ذاتیات سے تعریف کریں گے ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کچھ ذاتیات سے تعریف کریں گے لیکن اگر کچھ ذاتیات سے تعریف نہ کر سکیں، ایک لائن چھوڑ کے لکھیے، لیکن اگر ذاتیات سے تعریف نہ کر سکیں لیکن اگر ذاتیات سے تعریف نہ کر سکیں تو پھر جنس اور عرضی سے تعریف کریں گے۔ لیکن عرضی عام نہیں، لیکن عرضی عام نہیں بلکہ خاصہ ہاں، اس لیے کہ عرضی عام سے تعریف میں عرضی عام سے تعریف میں محدود غیر سے تمیز نہیں پا سکتا، اس لیے خاصہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا لکھا؟ جیسے انسان کی تعریف کی جائے حیوان ضاحک، اور یہ تعریف رسمی ہوگی لیکن رسم تام۔ اب آ جائیے عبارت میں مولانا، وَهُوَ التَّعْرِيفُ بِالْجِنْسِ وَالْخَاصَّةِ، تو جنس کے آگے لکھ لیں مولانا بنا فرق کے کہ وہ جنس سے قریب ہو یا بعید یا متوسط، بنا اس فرق کے کہ وہ جنس بعید ہو، قریب ہو، متوسط ہو۔ یعنی جو تعریف مولانا جنس اور خاصے سے کی جائے وہ رسم تام ہوگی، کتعریف الانسان بانه حیوان ناطق،
جیسے انسان کی حیوان واحق، جیسے انسان کی تعریف کی حیوان واحق ہے، چونکہ واحق انسان کا خاصہ ہے، خصوصیت انسان ہے، یہ عرضی کی قسم ہے نا، عرضی کی قسم ہے اس لیے، اور حیوان انسان کی جنس ہے، تو جنس اور خاصہ سے تعریف یہ رسم عام کہتے ہیں۔ فاشتمل علی الذاتی والعرضی، تو اس میں شامل ہوا ذاتی اور عرضی۔ اور ذاتی کون ہے مولانا، یہاں نوٹ لگا لیں، ذاتی اور وہ حیوان ہے، اور وہ حیوان ہے مگر اس ذاتی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ ذاتی عام ہے۔ یعنی اس میں اس کو ویسے فرق نہیں کرے گا نا، وہ اس لیے اس کی قیمت نہیں ہے کیونکہ وہ انسان کو بعین ہی مشخص نہیں کر رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک جزء ذاتی ہے لیکن جزء ذاتی عام ہے۔ عام میں ہم نے کہا لڑکا ہے جو مبارک پور میں ہے، ڈھونڈتے رہو نا راہ مبارک پور میں کون ہے، آدمی نہیں پوچھا کس محلے کا ہے، دادا کا باپ کا نام تو بتاؤ تاکہ وہاں تک پہنچ جائیں، سمجھ میں آیا؟ تو کیا خالی مبارک پور کا بتا دینا کافی ہے؟ نہیں نا، اسی اعتبار سے حیوان ہے، چونکہ جز ذاتی تو ہے لیکن یہ جز کیا ہے، عام ہے، اور حیوان کوئی ایک نہیں ہے۔ انسان کو پوچھنے کے لیے تو یہ معاملہ یہ پوچھتے ہیں جب چڑیوں کو کوئی حیوان بنا میں فوراً میں آ جائے، نہیں، ابھی چیل کہیں گے میرا فوراً میں آ جائے، آپ کے ذہن میں آ گیا، لیکن چیل کی حقیقت آپ کیا جانتے ہیں؟ راگیوں کا پوچھا، راگی تو باپ کے ذریعے یا نانا کے ذریعے وہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ ہاں، تو ابھی جو باپ اور سنو، باپ اور نانا کیا ہو گیا، تمہارا جزء ذاتی ہوا اور خاص ہوا تم سے کہ نہیں ہوا، جو تمہاری پہچان بنا۔ مبارک پور بھی تمہارا جز ہے لیکن وہ جزء عام ہے، جزء عام اتنا فائدہ نہیں پہنچائے گا جتنا جزء خاص فائدہ پہنچائے گا۔ اسی لیے جب تعریف ہم نے کی حد تام سے الانسان و حیوان و ناطق، تو اب چونکہ ناطق انسان کی فصل ہے، حیوان انسان کی جنس ہے، تو حیوان کہا تب بھی اگر خالی حیوان کہتے الانسان و حیوان، تب بھی وہ تعریف میں وہ بات نہیں آتی، صحیح ہے؟ جب ہم نے اس کو ناطق کہا تب جا کے اس کی کیا پوری شناخت ہو گئی، سمجھ میں آیا؟ اس لیے اس کو کہا گیا کیا کہ اس کی قیمت یہاں پر وہ نہیں ہے۔ اب آئیے مولانا آگے کیا لکھا آپ نے، والعرضی ولذا سمی تاما، اس لیے اس کو کیا کہا گیا ہے، تام کہا گیا ہے۔ اب آ جائیے رسم الناقص میں، کہہ رہے وَهُوَ التَّعْرِيفُ بالخاصة وحدها، وہ تعریف جو صرف اور صرف کس سے کی جائے، صرف اور صرف خاصہ سے کی جائے، کتعریف الانسان بأنه ضاحک، جیسے انسان کی تعریف کہ وہ ضاحک ہے، فاشتمل علی الارض فقط، تو یہ وہ تعریف ہے جس میں صرف اور صرف کیا شامل ہے، عرضی شامل ہے، یعنی اوپر والی تعریف میں کیا تھا مولانا، جنس والخاصہ تھا، تو ذاتی اور عرضی دونوں تھا، یہاں صرف کیا ہے، عرضی ہے، اور ظاہر ہے جب عرضی ہے ایک چیز کم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی،
کم ہو گئی، اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ ناقص کہا جا رہا ہے. فکان ناقصان، تو یہ کیا ہو گیا؟ ناقص ہو گیا. یعنی فرق کیا ہے؟ فرق تام اور ناقص میں یہی ہے کہ اس میں ایک جنس ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتی ہے؟ خاصہ ہوتا ہے نا. یہاں صرف اور صرف ناقص میں کیا ہے؟ خاصہ ہے، جنس موجود نہیں ہے، اسی لیے اس کا نام ناقص رکھا جا رہا ہے. اب آ جائیے وقیلا، اب یہ قول ہے مولانا، کہنے والوں نے کہا ہے، یعنی اس میں یہاں دیکھیے، ہاں مولانا، یہاں جو مصنف نے مثال دی ہے رسم تام میں، الانسان حیوان ضاحک، رسم تام میں جو مثال دی، حیوان کیا ہے مولانا؟ جنس ہے، اور جن سے قریب ہے کہ بعید ہے؟ جن سے قریب ہے. اب مناطقہ میں اختلاف پایا جاتا ہے. مناطقہ میں اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ اگر جن سے قریب ہے تو رسم تام، جن سے بعید ہے تو رسم ناقص، یا جن سے بعید کے ساتھ بھی کیا رہے گا؟ وہ تام رہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اختلاف یہاں انہوں نے جو مثال دی کس کی دی؟ جن سے قریب کی دی. کچھ مناطقہ کا کہنا ہے کہ اگر جن سے قریب رسم تام ہے تو کیا اگر جن سے بعید کا استعمال کیا جائے تو رسم ناقص ہوگا؟ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اسی اختلاف کے مد نظر انہوں نے کہا ہے وقیلا. قیلا یعنی کیوں، کس نے کہا مولانا؟ مناطقہ نے. یعنی وقال یعنی مناطقہ کے درمیان کیا ہوا؟ اختلاف ہوا. وقیل ان التعریف بالجنس البعید والخاصہ معدود من الرسم الناقص، اور ایک بات کہی گئی ہے کہ تعریف جنس بعید سے اور خاصہ سے شمار کی جائے گی، کس میں سے؟ رسم ناقص میں. فَيَخْتَصُّ التام بالمؤلف من جنس القریب والخاصة فقط. فَيَخْتَصُّ التام یعنی جو رسم تام ہے وہ مخصوص ہو جائے گا اس تعریف سے جو جنس قریب اور خاصہ سے مل کر بنی ہو. صحیح ہے؟ اور اس بنیاد پر مولانا کیا ہوگا؟ اس بنیاد پر جس میں جنس بعید اور فصل اور خاصہ ہو وہ تعریف کس میں سے جائے گی؟ ناقص میں جائے گی. جن سے قریب سے ہو تو سمجھ گئے کیسے؟ یعنی اختلاف یہ ہے کہ ان التعریف بالجنس البعید والخاصہ معدود من الرسم ناقص، کہ جو جن سے بعید اور خاصہ سے تعریف کی جائے وہ تعریف کس میں جائے گی؟ رسم ناقص میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تام سے کیا مخصوص ہوگی؟ رسم تام سے کا وہ تعریف جو جن سے قریب اور خاصہ سے کی جائے، ہے نا؟ یعنی اگر ہم کہیں گے الانسان حیوان واحد تو یہ تعریف رسم تام میں، اور جب ہم کہیں گے الانسان جسم ناقص واحد یہ تعریف کس میں جائے گی؟ ناقص میں. ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیے ولا يخفى ان الرسم مطلقا كالحد الناقص، کہہ رہے ہیں یہ بات چھپی نہیں ہے کہ رسم مطلقاً، صحیح ہے، جو مطلقاً رسم ہے، مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ چاہے وہ رسم تام ہو یا رسم ناقص. کل حد ناقص، وہ حد ناقص کی طرح ہے. لا يفيد الا تمییز المعرف، وہ صرف فائدہ دیتا ہے کہ معرف کو تمیز دیتا ہے. عن جمیع ما عداه فحسب، صحیح ہے، تمام اپنے جیسے سے، اپنے جیسوں میں سے، اپنے علاوہ اس کے جتنے ہیں ان سب سے کیا دیتا ہے؟ یہ تمیز دیتا ہے. لیکن مولانا فرق ہے،
جو حد ناقص تمیز دیتا ہے وہ حد ناقص تمیز دیتا ہے تمیز ذاتی. لکھ لیں یہاں پہ حد ناقص تمیز دیتا ہے تمیز ذاتی. لیکن مولانا رسم تام اور رسم ناقص کیا دیں گے مولانا؟ إِلَّا أَنَّهُ يُمَيِّزُهُ تَمِيزًا عَرَضِيًّا. لیکن رسم تام اور رسم ناقص تمیز دیتے ہیں تمیز عارضی. لکھ لیجئے وَلَا يُسَاوِيهِ إِلَّا فِي الْمِصْدَاقِ. صحیح ہے. اور یہ برابر نہیں ہوتا سوائے مصداق کے، یعنی بعینہ ہی اس کی تعریف نہیں ہوتی لیکن مصداق میں اس کے کیا ہوتا ہے؟ مساوی ہوتا ہے. لا فی المفہوم، نہ کہ مفہوم میں. ولا يدل علیہ الا بالالتزام. اور یہ بھی دلالت التزامیہ کے ذریعے اپنے مفہوم پر اپنے معرف پر دلالت کرتا ہے نا. کل هذا ظاہر مما قدمنا. اور یہ چیز ظاہر ہے جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے. اب انارہ ہے جو آج ہی ہمیں لینا تھا لیکن وقت زیادہ ہو گیا تو نہیں لے سکتے. سمجھ میں آیا؟ صرف ہمیں ایک تعریف ملی، تعریف بالحد تام، کہ جو دلالت مطابقیہ کے ذریعے سے اپنے معرف پر دلالت کرتی ہے. کہا رسم تام اور رسم ناقص سے جب ہم تعریف کریں گے تو کہا یہ تمیز عارضی دے گی اور یہ مصداق میں برابر ہوگی، مفہوم میں برابر نہیں ہوگی. یعنی بعینہ ہی جو حیوان ناطق ہمیں مفہوم دے گا وہ اس سے مفہوم ملنے والا نہیں ہے. اور یہ اپنے معرف پر کس سے دلالت کرتا ہے؟ دلالت التزامیہ کے ذریعے. صحیح ہے نا. جو تضمنیہ دلالت وضعیہ لفظیہ کی جو ہم نے قسمیں پڑھی تھی، مطابقیہ، التزامیہ، تضمنیہ. صحیح ہے. اس میں یہ دلالت التزامیہ کے ذریعے اس پر صادق آتا ہے. اب انارہ میں کچھ باتیں اور واضح ہوں گی جو انشاءاللہ کر لیا جائے گا.